بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما شاز آنکه وزن او کمتر آید آن را سه باب است۔ رہے شاز کہ جس کے وزن کم آتے ہیں، بہت کم آتے ہیں، اس کے 3 باب ہیں۔ یعنی ان وزنوں پر عربی کے جو مصادر ہیں وہ بہت کم آتے ہیں، اس لیے ان کو شاذ کہتے ہیں کیونکہ کم آتے ہیں۔ تو اس کے کل 3 باب ہیں جن وزنوں پر، جن بابوں پر بہت کم الفاظ آتے ہیں عربی میں، وہ 3 ابواب ہیں۔ آرا سہ باب است، اس کے 3 باب ہیں۔ باب اول بر وزن فعیلا یفعلو، پہلا باب فعیلا یفعلو کے وزن پر، یعنی عین کلمہ ماضی میں بھی عین کلمہ کسرہ ہوگا، مکسور ہوگا، اور مضارع میں بھی عین کلمہ کسرے کے ساتھ، بکسر العین فیہما، یعنی ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ کے کسرے کے ساتھ۔ اس کے لیے مصدر ہے جیسے الحسب والحسبان، الحسب والحسبان دونوں مصدر آتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے پنداشتن، گمان کرنا، خیال کرنا، ہے نا؟ جیسے حسب زید، زید نے سمجھا، زید نے گمان کیا، ہے نا؟ اور یحسب زید، زید گمان کرتا ہے، اسی سے وہی گردان ہوگی، بس اس میں مضارع اور ماضی دونوں میں عین کلمہ کو کسرہ رکھنا ہے، یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ فعلا یا فعلو کے وزن پر گردان ہے، تصریفہ اس کی گردان ہے حسب یا حسب حسبا و حسبانا فہو حاسب، وحسب یحسب حسبا و حسبانا فہو محسوب، محسوب کا معنی ہوا گمان کیا ہوا۔ الامر منہ احسب والنہی عنہ لا تحسب، احسب کا معنی تو گمان کر، اور لا تحسب کا معنی تو گمان مت کر۔ الظرف منہ محسب، تو ظرف اس سے محسب کے وزن پر آتا ہے، اور اعلیٰ میں والآلۃ منہ، اور اس سے اس میں اعلیٰ محسب کے وزن پر آتا ہے، مفعل، محسب و محسبۃ و محساب، محساب مفعال کے وزن پر بھی اس میں اعلیٰ کا ایک صیغہ ہے، تو تینوں صیغے دکھا دیے انہوں نے۔ وتثنیتہما، دونوں کی تثنیہ یعنی ظرف اور اس میں اعلیٰ دونوں کی تثنیہ محسبان اور محسبان آئے گی۔ محسبان یہ ظرف کی تثنیہ، اور محسبان یہ اس میں اعلیٰ کی تثنیہ۔ والجمع منہما، اور دونوں سے جمع، یعنی اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ دونوں کی جمع محاسب اور محاسیب آئے گی۔ محاسب یہ اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ دونوں کی جمع ہے، یعنی محسبن کی بھی اور محسبتن کی بھی، اور ایسی محسبن اس میں ظرف، اس کی بھی جمع کیا ہے؟ محاسب ہے۔ اور جو محاسیب جو جمع ہے وہ اس میں اعلیٰ کا جو ایک صیغہ ہے محساب، اس کی جمع محاسیب آتی ہے۔ وافعل التفضیل منہ، اور اس میں تفضیل احسب آئے گا، اور یہ تو مذکر کا صیغہ ہوا، والمؤنث منہ، اور اس میں تفضیل ہی سے مؤنث کا صیغہ جو آئے گا وہ حسبہ آئے گا، یعنی احسب زیادہ گمان کرنے والا مرد، اور حسبہ مؤنث کا صیغہ ہے تو معنی ہوا زیادہ گمان کرنے والی عورت۔ وتثنیتہما، ان دونوں کی تثنیہ احسبان و حسبیان ہے۔ احسبان یہ احسبوں کی تثنیہ ہے، اور حسبیان یہ حسبہ کی تثنیہ ہے۔ والجمع منہما، اور دونوں سے جمع احسبون اور احاسب و حسب و حسبیات ہے، یعنی احسبون یہ احسبوں کی جمع سالم ہے، اور احاسب یہ احسبوں کی جمع تکسیر ہے، اور حسب یہ حسبہ کی جمع تکسیر ہے، اور حسبیات یہ حسبہ کی جمع سالم ہے، جمع مؤنث سالم۔ تو ایک الحسب والحسبان یہ مصدر ہوا فعل یفعل کے وزن پر،
اور صاحب کتاب فرماتے ہیں بدا کہ آپ جان لیجئے صحیح ازیں باب جز حسیبہ یا حسیب و نعم ینعم دیگر نیامدہ است. اس باب سے صحیح حسیبہ یا حسیب اور نعم ینعم کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں آتا ہے. یعنی دو ہی مصدر ایسے ہیں جو فعل یفعل سے صحیح آتے ہیں. صحیح کا مطلب ان میں حرف علت نہیں ہوتا ہے. تو جن مصادر میں حرف علت نہیں ہے وہ صرف یہی دو مصدر ہیں جو فعل یفعل کے وزن پر آتے ہیں. رہا حرف علت والے، تو حرف علت والے تو فعل یفعل کے وزن پر کئی مصادر آتے ہیں حرف علت جن میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر حرف علت جس میں ہوگا تو اسے بیٹا معطل کہتے ہیں. حرف علت جس میں ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ معطل. تو معطل سے کئی مصادر فعل یفعل کے وزن پر آتے ہیں. مثال کے طور پر ومقا یمقو ہے. تو ومقا یمقو کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا، دوست رکھنا، کسی سے دوستی کرنا. تو ومقا یمقو واو حرف علت شروع میں آ گیا نا، تو یہ بھی باب فعل یفعل سے ہے. ایسی وبقا یبقو اس کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا، تو یہاں پر بھی حرف علت شروع میں ہے واو. ایسی وفقا یفقو یہ بھی فعل یفعل سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے موافق ہونا، راس آنا. یہ بھی فعل یفعل سے حرف علت شروع میں ہے تو معطل ہے. ایسی وثقا یثقو سا سے، تو اس کا معنی ہوتا ہے مضبوط ہونا اور بھروسہ کرنا. تو وثقا یثقو بھی باب فعل یفعل سے آتا ہے، وہ بھی حرف علت، اس میں بھی حرف علت ہے تو وہ بھی معطل ہے. ایسی ورثا یرثو اس کا معنی ہوتا ہے میراث پانا، تو یہ بھی باب فعل یفعل سے آتا ہے، یہ بھی اس میں بھی حرف علت ہے. ایسے ہی ورع یرع اس میں بھی حرف علت شروع میں ہے، ورع یرع اس کا معنی ہوتا ہے پرہیزگار ہونا. ایسی ورما یرمو ہے نا، تو اس میں بھی شروع میں حرف علت ہے، معطل ہے، معطل فا کہلاتا ہے. اگر فا کلمے کی جگہ حرف علت ہو تو معطل فا کہتے ہیں. عین کلمے کی جگہ حرف علت ہو تو وہ معطل عین کہلاتا ہے، اور لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو تو معطل لام کہلاتا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو ان تمام صیغوں میں، ان تمام مصادر میں ہم نے دکھایا کہ حرف علت شروع میں ہے تو معطل ہے، معطل فا ہے، یہ سب کے سب باب فعل یفعل سے آتے ہیں. تو حرف علت ہے تو اس کے تو کئی الفاظ آ گئے. ایسے ہی ہم نے کہا وریا یریو، تو وریا یریو اس کا معنی ہوتا ہے آگ نکلنا کسی چیز سے. تو وریا یریو یہ بھی باب فعل یفعل سے ہے. ایسے ہم نے کہا ولیا یلیو، لام کے ساتھ ولیا اس کا معنی ہوتا ہے نزدیک ہونا. ایسی وغیرہ یغیرو اس کا معنی ہوتا ہے کینہ رکھنا، یہ بھی باب فعل یفعل سے آتا ہے. ایسی ولیہا یلیہو اس کا معنی ہوتا ہے غم رکھنا، ڈرنا وغیرہ وغیرہ. ایسی وہیلا یہلو تو اس کا معنی ہوتا ہے وہم کرنا. وہیلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہم کرنا. تو جس چیز سے جو آپ کی مراد نہ ہو اس کی طرف وہم اگر چلا جائے تو اس کو کہتے ہیں وہیلا. ایسی وعیما یعیمو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے حق میں نعمت کی دعا کرنا، یہ بھی باب فعل یفعل سے آتا ہے. ایسی وطیع یطیع واو سے، وطیع یطیع اس کا معنی ہوتا ہے وطی کرنا اور پامال کرنا. یئسا یئسو یہ بھی باب فعل یفعل سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر عین کلمے کی جگہ یا آ گئی تو اس کا معنی ہوتا ہے نا امید ہونا. ایسی یبسا یبسو اس کا معنی ہوتا ہے خشک ہونا. تو یہ سب معطل والے ہم نے مصادر آپ کے سامنے رکھے جو باب فعل یفعل سے آتے ہیں. لیکن جس میں حرف علت نہیں ہو، جس کو ہم صحیح کہتے ہیں، حرف علت جس میں نہ ہو اس کو صحیح کہتے ہیں. صحیح
हसेबा या हसेबो और नईमा यनइमो के अलावा कोई मजदर बाब फ़इला या फ़िइलो से नहीं आता है। इसीलिए साहिब किताब फरमाते हैं, बिदा के आप जान लीजिए कि सही अजीम बाब, इस बाब से सही जिसमें हर्फ इल्लत नहीं होता है, जुज हसेबा या हसेबो व नईमा यनइमो दीगर नयामदा अस्त, हसेबा या हसेबो और नईमा यनइमो के अलावा कोई दूसरा नहीं आता है, सही नहीं आता है। मोतल तो कई आते हैं जैसे हमने बता दिया। नईम यनअमु का मजदर है अन्नामु वन्निअमतु, खुश ऐश शुदन, खुशहाल होना। क्या होता है इसका माना? खुशहाल होना। और शाज ही का दूसरा बाब है, फरमाते हैं बाबे दोम बरवजन फ़इला यफ़उलु, फ़इला यफ़उलु के वजन पर, यानी माजी में ऐन कलमे के कसरे के साथ और मुजारे में ऐन कलमे के ज़म्मे के साथ। ये भी वजन शाज है। क्या है? ये भी शाज है, बहुत कम आते हैं इससे भी अल्फाज। फ़इला यफ़उलु के वजन पर, बेकसरिल ऐन फिल मादी व दम्मिहा फिल गाबिर, माजी में ऐन कलमे के कसरे के साथ और मुजारे में ऐन कलमे के ज़म्मे के साथ। बिदा के आप जान लीजिए सही अज़ीम बाब जुज़ फ़दिला यफ़दुलु दीगर नयामदास्त। फ़इला यफ़इलो के वजन पर तो दो मसदर आते थे कि हसेबा या हसेबो और नईमा या नईमो, लेकिन फ़इला यफ़उलो के वजन पर फ़दिला यफ़दुलु के अलावा कोई दूसरा सही बाब आता ही नहीं है। सिर्फ फ़दिला यफ़दुलु ऐसा है जिसका मसदर है अल-फ़द्लु, है ना। तो अल-फ़द्लु का माना होता है बेटा बढ़ना, फजीलत ले जाना, किसी पर गलबा करना, ये सब माने होते हैं इसके। इस मसदर के अलावा कोई और मसदर फ़इला यफ़उलु के वजन पर नहीं आता। तो इतना एक ही मसदर आ रहा है, दो मसदर आ रहे हैं, तो कितना कम हो गया, बहुत कम हो गया, इसीलिए इनको शाज कहते हैं। फरमाते हैं बिदा के आप जान लीजिए सही अज़ीम बाब जुज़ फ़दिला यफ़दुलु दीगर नयामदा अस्त, इस बाब से सही फ़दिला यफ़दुलु के अलावा और कोई दूसरा बाब नहीं आता है। व बाज़े हज़ीरा या हज़ूरु व नईम यनउमु रा नेज़ अज़ीम बाब गोयत, और बाज़ इल्म सर्फ के माहिरीन ने हज़ीरा या हज़ूरु को भी और नईम यनउमु को भी इसी बाब से माना है, लेकिन बाज़ ने माना है, सब ने नहीं। सब ने तो यही, ज़्यादातर लोगों ने तो यही कहा है कि फ़दिला यफ़दुलु के अलावा कोई दूसरा बाब नहीं आता है, लेकिन कुछ लोगों ने हज़ीरा या हज़ूरु और नईम यनउमु को भी इसी बाब से भी मान लिया है। बहरहाल फ़दिला यफ़दुलु जुमहूर के कौल के मुताबिक फ़दिला यफ़दुलु ये फ़इला यफ़उलु के वज़न पर यानी शाज के दूसरे बाब के वज़न पर आता है। मसदर है इसका अल-फ़द्लु। क्या है मसदर? अल-फ़द्लु। अल-फ़द्लु का माना होता है अफ़ज़ू शुदन, बढ़ना, व गलबा करदन, और गलबा करना यानी किसी पर फजीलत ले जाना, है ना, फजीलत में किसी पर गलबा होना। तशरीफ हुई इसकी गर्दान है फ़दिला यफ़दुलु फ़द्लन फ़हुव फ़ादिलुन। फ़दिला वो बढ़ा या उसने गलबा किया, यफ़दुलु वो बढ़ता है या गलबा करता है, फ़द्लन गलबा करना, फ़हुव फ़ादिलुन तो वो फाजिल है यानी फजल वाला है, यानी बढ़ने वाला है या गलबा करने वाला है, कोई भी तर्जमा कर सकते हैं। और इसी से मजहूल बनेगा फ़दिला युफ़दलु फ़द्लन फ़हुव मफ़दूलुन, है ना। फ़दिला वो गलबा किया गया, है ना, वो बढ़ाया गया, वो बढ़ गया। और युफ़दलु वो बढ़ाया जाता है, फ़द्लन बढ़ाना, व फ़हुव मफ़दूलुन तो वो मफ़ज़ूल है यानी उस पर गलबा किया कर दिया गया है। अल अम्रु मिन्हु उफ़दुल, इसका अम्र क्या होगा? उफ़दुल। चूंकि ऐन कलमा फ़ेल मुज़ारे में ज़म्मा है तो फ़ेल अम्र बनाने के लिए हमज़ा वस्ल पर जो हमज़ा लेकर आएंगे शुरू में उस पर भी ज़म्मा ही लेकर आएंगे, क्योंकि आपने सेगा फ़ेल अम्र बनाने का सेगा, फ़ेल अम्र का सेगा बनाने के लिए आपने कायदा पढ़ा है कि ऐन कलमे पर अगर ज़म्मा हो तब तो हमज़े पर ज़म्मा लेकर आएंगे, और अगर ऐन कलमे पर ज़बर या ज़ेर हो तो दोनों सूरतों में हमज़े पर ज़ेर ही लेकर आएंगे। पढ़ा होगा आपने, कायदा पढ़ा है मीज़ान में। तो यहाँ पर यफ़दुलु फ़ेल मुज़ारे पे ऐन कलमा ज़म्मा है तो फ़ेल अम्र इससे बनाएंगे तो उफ़दुल बनाएंगे, माना होगा तू बढ़। वन्नही अन्हु ला तफ़दुल, और उसी से नहीं होगी ला तफ़दुल यानी तू मत बढ़, तू गलबा मत कर।
الظرف منہ مفضل، اس سے ظرف ہے مفضل یعنی بڑھنے کی جگہ یا غلبہ کرنے کی جگہ. والآلۃ منہ مفضل و مفضلۃ و مفضال، اور اسی سے اسم اعلیٰ آتا ہے مفضل یعنی بڑھنے کا اعلیٰ، مفضلۃ بڑھنے کا کوئی بھی مؤنث اعلیٰ، و مفضال بڑھنے کا اعلیٰ، سب کا معنی وہی ہے. اسم اعلیٰ ہے تو بڑھنے کا کوئی بھی اوزار جو ہوتا ہے نا اس کو مفضل اور مفضلۃ اور مفضال کہتے ہیں. دونوں کی تثنیہ ہے مفضلان و مفضلان. مفضلان یہ ظرف کی تثنیہ ہے اور مفضلان یہ اسم اعلیٰ کی تثنیہ ہے. والجمع منہما مفاضل و مفاضل، اور دونوں کی جمع مفاضل اور مفاضیل ہے. اس میں ظرف کی جمع بھی مفاضل ہے اور اس میں اعلیٰ کی بھی جمع مفاضل ہے، لیکن اس میں اعلیٰ کے دو صیغے جو مفضل اور مفضلۃ ہیں ان کی جمع مفاضل ہے، اور اس میں اعلیٰ کا آخری صیغہ جو مفضال تھا اس کی جمع مفاضیل ہے. کیا ہے؟ اس کی جمع مفاضیل. افعال التفضیل منہ افضل، اور اسی سے اس میں تفضیل افضل ہوگی. والمؤنث منہ فضلا، اور اسی سے اس میں تفضیل کا مؤنث کا صیغہ فضلا بنے گا، یعنی بہت فضیلت والا آدمی یا بہت فضیلت والی عورت، بہت غلبہ کرنے والی اور بڑھنے والی عورت، فضلا. وتثنیتہما، اور اس میں تفضیل کی تثنیہ جو ہوگی افضلان اور فضلیان ہوگی. افضلان یہ افضلوں کی تثنیہ اور فضلیان یہ فضلا کی تثنیہ. والجمع منہما افضلون و افاضل و فضل و فضلیات، اور دونوں سے جمع افضلون اور افاضل ہوگی. افضلون یہ افضلوں کی جمع سالم ہے، اور افاضل یہ افضلوں کی جمع مذکر مکسر ہے یعنی جمع تکسیر ہے. اور فضل اور فضلیات، فضل یہ فضلا کی جمع تکسیر ہے اور فضلیات یہ فضلا کی جمع سالم ہے. بہرحال بعض لوگوں نے حضرہ یا حضورو کو بھی فعل یفعلو کے وزن پر مانا ہے، تو بہرحال حضرہ یا حضورو کا مصدر الحضور آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا. تو اس سے بھی گردان ہم ایسے ہی کر سکتے ہیں حضرہ یا حضور حضرا و حضورا فہو حاضر و حضر یحضر حضورا فہو محضور. الامر منہ احضر والنہی عنہ لا تحضر. اس طریقے سے آپ آخر تک گردان کر لیجئے. رہا نعم ینعم کو بھی بعض لوگوں نے اس باب سے مان لیا ہے، تو اس کا مصدر تو آپ نے اس سے پہلے پڑھ لیا، کیا؟ النعم والنعمت، اس کا معنی ہوتا ہے خوشحال ہونا. تو اس کی بھی گردان ویسی کر سکتے ہیں، نعم ینعم نعما ونعمتا فہو ناعم ونعم ینعم نعما ونعمتا فہو منعوم. اس طریقے سے آخر تک آپ اس کی گردان کر سکتے ہیں.